اب دیکھو میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آج کا سناؤں کہ علماء کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کراچی آئے ہوئے ہیں, شاید آج ان کا بیان بھی ہے ڈیفنس میں. مجھے کل اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. میرے پاس فون آیا کہ آپ اگر ملنا چاہیں تو ان کو ڈائریکٹ کال کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کال نہیں کی, اس لیے کہ معلوم نہیں ان کا کیا شیڈول ہے. میں ڈائریکٹ کال کروں گا تو مجھے ٹائم دے دیں گے, عین ممکن ہے ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہ ہو, کیونکہ وہ علماء کا بڑا اکرام کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں مجھے ٹائم بولو بھائی نہ دے دیں. جب براہ راست بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں یار اب مولوی صاحب نے فون کیا تو آ جاؤ ملاقات کے لیے. منع کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دل سے ان کے دل میں کیا ہے یہ ایسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ان کے کسی شاگرد کو فون کیا جو ان کے ساتھ سفر میں تھے. فون کر کے کہا کہ آپ مولانا سے اپنے طور پہ, یہ نہیں بتانا کہ میرا فون آیا تھا, نام نہ لینا, اپنے طور پہ کہنا کہ اگر وہ ملنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہیں تو ان کو میں اطلاع دے دوں. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اطلاع ہو گئی ہے, یہ بھی نہیں بتانا کہ ان کی کال آئی تھی, تاکہ وہ دل کی خوشی سے اگر ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے شیڈول اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں تو ہر دفعہ شوق ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں, اپنے گھر رکھ لیں. الحمدللہ اتنی عقیدت ہے, محبت ہے کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم اپنی محبت تو نہیں دیکھیں گے نا, ہم ان کی سہولت دیکھیں گے پہلے. ہم سے خواہش پوچھو گے تو بھائی ہمیں گھر میں رکھ لیں آپ اپنے, تو ہم جائیں گے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ ان کے جو خاص شاگرد تھے یا ان کے ہم سفر تھے, انہیں میں نے ایک دفعہ کال کی ہے, دوبارہ کال کر کے پوچھا نہیں کہ کیا بنا, کیونکہ ان پہ بھی مسلط نہ ہو جاؤ. بس آپ نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے, وہ اپنی سہولت سے جب مناسب سمجھیں گے بات کر لیں گے. اگر ممکن ہے وہ مناسب نہ سمجھے تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عین ممکن ہے وہ خود یہ محسوس کر رہے ہو کہ یار ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے, مولانا کا شیڈول اتنا ٹف ہے کہ میں نے بات کی تو ٹائم دے دیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ فون کیا اور چھوڑ دیا. کل سے اب تک دوبارہ میں نے کال نہیں کی. کسی اور کی کال آئی کہ مولانا کا شیڈول بہت ٹف ہے, ان کے اتنے اسفار ہیں, ڈیفنس بیان, پھر وہاں سے وہاں, پھر وہاں سے وہاں, پھر ابھی لندن جا رہے ہیں, کسی کو بھی ملاقات کا ٹائم بولو بھائی نہیں دے رہے. بس ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی خوش. اور ورنہ کیا ہوگا کہ یار یہ پھر آ گیا تو پھلترو کی طرح چپک ہی گیا ہے. ایک مصیبت یار تھوڑا سا فری کرا لیا تو اب ایلفی کی طرح چپک گیا ہے. تو بھائی خود بھی ہنسی خوشی زندگی گزارو, دوسروں کو بھی سہولت سے زندگی بولو بھائی گزارنا. کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو, کسی کے ہاں بھی, اصول یہی ہے, کسی کے ہاں بھی جا رہے ہو تو بوجھ نہ بنو کسی کے اوپر, اس کی سہولت دیکھو. یہ آداب ہیں معاشرت کے, آپس کے رہن سہن کے, جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. سمجھ میں, علماء کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت, لیکن ٹینشن دے کے نہ ہو. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو علماء سے محبت ہے, مولویوں سے محبت ہے. ورنہ جو میڈیا نے محنت کی ہے نا, ایسی کھرچ کھرچ کے محبت دلوں سے نکالی ہے علماء کی. میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی جو علماء سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور محبت کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے, اس کا عام طور پہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا. مثل مشہور ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس کو جان سے. اس کو ایک اندھی عورت کے بچہ ہوا تو نظر تو آ نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اتنا گلا دبا دبا کے اس کو چوما, وہ سانس گھٹنے سے مری گیا بیچارہ. تو اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے, تو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو بیان کے لیے بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑنا, کھلانے کے لیے, اور یہ صرف میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے, سب لوگوں کے ساتھ یہی شکایت ہے. آپ کسی کو کسی بیماری میں پرہیز بتاؤ کہ یہ نہیں کھاؤ, وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا, دعوتوں میں تو جانا پڑے گا اور نان تافتان تو کھانے پڑتے ہیں, وہاں کولڈ ڈرنک بھی ہے, وہاں رس ملائی بھی ہے, اور وہاں یہ بھی ہے, اور وہاں وہ بھی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر کھاؤ, پبلک کو خوش کرو, اور شوگر کے مریض بن کے واپس آؤ تھوڑے دنوں میں. جب شوگر کی بیماری ہوگی اس کے بعد بھی تو لوگوں سے کہو گے نا کہ یار میں نہیں کھا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہیں نا, یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہے. یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں. جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل, اس کا صرف قبرستان کو اور گورکن کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہو رہا. کیا کھلایا جاتا ہے؟ کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان. قورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نان. قورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا, یہ دیسی گھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے؟ وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا, بولے نا بولے, یہ تیل کے اثرات ہیں کہ بول نہیں رہے. وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن. یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, بلڈ پریشر کے مریض, ہر وقت گھر میں پھڈا, کبھی کسی بات پہ ان کا میٹر گھوم گیا, کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے, یار بھائی کا کیا رہے ہیں. میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا, تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. اور جوان آدمی 30-35 سال کا, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں, شادی شدہ آدمی, بچے بھی اس کے, سب گھر والے پریشان. وہ بھی کہتا تھا یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پرہیزی کھانے کھائیں. کہتے ہاں پرہیز تو چلتا ہے, دوا کھاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں, اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا, لائٹ نہیں تھی. تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے, تھوڑا انجوائے کریں, ہوا خوری کریں. تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے, جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار وہ شادی تھی اس میں گئے تھے. میں نے کہا ابھی آپ مرغ و مسلم کھا کے آ رہے ہو, قورمہ بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے, بریانی بھی, بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے, اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا, اور ماشاءاللہ تھے بھی گول, اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراً جا کے کیا کرو گے؟ سو جاؤ گے. میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے, اخبار میں آئے گا کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے, حقیقت میں خودکش دھماکہ نہیں ہوا ہوگا, آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی. وہ بی پی ہائی ہوا ہے, شوگر ابھی بھی, شوگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں, اور رات کو 1:30 بجے کھانا کھا کے, وہ بھی مرغ و مسلم. اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی بھائی, اور کھا کے فوراً سو رہے ہیں. پھر اٹھیں گے اپنے 9 بجے 11 بجے, فجر وجر بھی نہیں ہے, 11 بجے اٹھے پھر چلے گئے. تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے, 2 آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار, بولو بھائی, نہیں کیا. دن روئیں گے, اس کے بعد کہیں گے بھائی مرنا تو سب نہیں ہے, مرنا تو سب نہیں. تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے, نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا ثواب ہے, بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی. پبلک کے حساب سے نہ چلیں, اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پہلی بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں, صرف اپنے لیے نہیں. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ہر دوسرے دن کسی ولیمے میں جا رہے ہیں. سیزن چلتے ہیں نا, ابھی عید کے بعد شادیوں کا سیزن, تو آج ہماری فلانے کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی شادی, آج فلانے کی, جا رہے ہیں. ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر 2 دن کے بعد کسی نے, بڑی فیملی تھی, ہر 2 دن کے بعد کسی نہ کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ. تو پہلی بات تو یہ آپ یہ طے کریں کہ قریبی کون ہے اور دور کے, بولو بھائی, کون ہے. بہت قریبی رشتہ دار, ان کا حق زیادہ ہے, اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے, کہ رشتہ داری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرے بھی ٹائم پہ. ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے, لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے, ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں بھائی. تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے. انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو 80 سال, 85, 90 اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے. حکیم سعید صاحب تھے, وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. 78 سال کی عمر میں 2 گھنٹے ٹینس کھیلتے تھے وہ. حکیم محمد سعید شہید کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے. 78, 78, 2 سال بعد 80 سال کے ہونے والے تھے, اور 2 گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں. کوئی دانت گرا ہوا نہیں تھا, ایسی بہترین فٹنس. یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی, یہ خوراک پہ کیا تھا, بولو,
कंट्रोल और एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें, और इतने काम उन्होंने जिंदगी में किए हैं कि इंसानी अकल हैरान होती है कि एक शख्स 24 घंटे में इतने सारे काम कैसे निपटाता है। तो बहुत करीबी जो रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी भाई बहन हो गए, खाला, फूफी, मामू, चचा, ये 4 किस्म के जो है ना, ये क्या हैं? बोलो भाई, करीब। इसी तरह सास ससुर, ससुराल में सास ससुर, बस आगे नहीं कि ससुर के चचा, ससुर के मामू, सास की नंदोई की बहन। ये लोग बताते हैं आज उनकी शादी है, वो नाराज ना हो जाएं। अबे छोड़ के वो मैं अक्सर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक आदमी किसी के घर गया, बिन बुलाए मेहमान बन के गया, बेल बजाई, मेज़बान ने घर से कोई बंदा निकला, कौन? अब इसको भूख लग रही थी, खाना खाना था, तो रिश्तेदारी तो बतानी थी ना। तो कहता है कि मैं आपके वालिद के, चचा के, मामू के, खाला के, फूफी के, देवर के, पत्नी जेठ के, फलाने का फलाना हूँ। अब वो कहाँ इतनी दूर उसका दिमाग, उसने कहा यार अब रिश्तेदारी तो निकाल ली है, खिलाना पड़ेगा। लेकिन था बड़ा होशियार, घर में ले आया उसको, प्लेट रोटी रखी और प्लेट में जो सालन था वो सिर्फ पानी था। कहते ये क्या है? कह रहे ये मुर्गी के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा है। सही है, यानी जितनी गाढ़ी रिश्तेदारी है तो उतना गाढ़ा शोरबा है। बात बिल्कुल सही है कि रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म है, तो जितना करीबी रिश्ता होगा उसको जोड़ने की उतनी ही ज्यादा, बोलो भाई, ताकीद है। हमने पता नहीं क्या कहां कहां से वो फलाने के, दिमकाने के, जठे ननियाल के, फलाने के, भाई अपने बहन भाइयों की फिक्र करो। सही है, बहुत ज्यादा हो गया कजन। आगे ठीक है रिश्ता है, जब अच्छा सलूक करो, लेकिन उसकी वजह से अपनी जिंदगी को मुतासिर होने मत दो। काम भी तो करने हैं ना, हर वक्त दावतों में ही जाते रहेंगे। तो मैं देख रहा हूं आज फलाने की दावत है, उधर चले गए, फिर आज उसके दावत है, उधर चले गए, फिर आज उसके दावत है, फिर उधर चले गए, फिर आज उसके दावत है। पूरे साल सिवाय मुहर्रम के, मुहर्रम में लोग समझते हैं पता नहीं अच्छा नहीं है, चलती रहती हैं, खाते ही रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रहा ये मसला कि ये जो करीबी लोग हैं, इनकी वलीमे में या इनकी शादी में तो मजबूरन जाना ही है ना भाई, ये तो रिश्तेदारी जोड़ना भी तो शरीयत का हुक्म है ना। अब भाई की शादी है और आप कहो चूंकि मैं परहेज कर रहा हूं, मैं ताफ्तान नहीं खाता, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर मजीद ताफ्तान खाए तो बम धमाके के साथ पड़ जाएंगे आप। बाज लोग इतने गोल हैं और ताफ्तान खा रहे होते हैं, मुझे हैरानगी होती है कि यार आप किस बेस पे खा रहे हो? हम खाएं तो चलो कोई समझ में भी आता है, आप किस बेस पे खा रहे हो? तो वो खा रहे होते हैं। तो उसमें उसूल ये है कि पहली बात तो ये कि अगर यानी आप उनको ये बता दें कि ठीक है करीबी रिश्ता है, आऊंगा, लेकिन मैं खाना अपनी मर्जी का खाता हूं, मजबूरी है, मुझे हकीम ने कहा है कि अगर आपने एक ताफ्तान भी खाया तो आप फौरन मर जाएंगे। थोड़ा सा तौरिया करना जायज़ है। फौरन का मतलब यानी 15-20 साल के बाद, ये भी फौरन ही है ना, अभी जवान आदमी को 15-30 साल से थोड़ा सा गोलमोल करना पड़ता है। टोपी के बगैर दुनिया में कोई भी काम, ये जायज़ टोपी है। एक टोपी कराना वो होता है जो किसी को धोखा देने के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए हो। एक टोपी कराना वो होता है जो अपने जायज़ हक की वसूली के लिए हो। ये वाली टोपी जायज़ है। हमारे हजरत हज करने गए, वहां किसी ने दावत की जबरदस्ती है, हजरत को देर हो रही थी, कहीं पहुंचना था, वो पीछे पड़े हुए थे। तो फिर हजरत ने वो उनको कहा कि हमें कहीं और दावत है, ऐसे कुछ गोल मोल बात की। हालांकि वो कहीं और दावत नहीं थी, लेकिन वो मतलब ये था कि हमें अल्लाह के घर में दावत है, अल्लाह ने हमें बुलाया तो वहां दावत है, अल्लाह हाजी तो अल्लाह के मेहमान हो, इस तरह के कोई गोल, तो ये जायज़ है ऐसे मौके पे। वरना आप सीधी सीधी इसकी मिसाल ऐसे देता हूं आपको। देखो आप दुकान में जब बैठते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, 1000 का चेन चाहिए, खुला चाहिए, 5000 का खुला चाहिए, मांगते हैं ना। जो दुकान वाले लोग हैं उनके सुबह शाम लोग, बाज दफा दुकान वाले के पास चेंज नहीं होता है, मगर उसको ये डर होता है कि अगर 5000 का चेंज मैंने इसको दे दिया तो कस्टमर को क्या दूंगा मैं। अब ऐसी सूरत में उलमा कहते हैं कि आपके लिए जायज है कि जब कोई चेंज मांगने आए तो आप उसको यूं कह दें कि मेरे पास चेंज नहीं है। मतलब है कि आपको देने के लिए नहीं है, इतना चेंज नहीं है कि मैं लोगों में भी बांटना शुरू कर दूं। हां, अगर इतना चेंज है तो फिर उसकी मदद करनी चाहिए, बिला वजह किसी को इंकार कर देना गलत है। लेकिन अगर इतना चेंज नहीं है, आपको पता है कि भाई मैं 5000 का इसको दे दूंगा, अगर तो अगला कस्टमर आएगा तो मैं उसको क्या दूंगा,
اور سارا دن کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ آپ ٹوپی کس طرح سے کرائیں گے؟ مجبوری میں, بلا مجبوری کے نہیں بات کر رہا, مجبوری میں آپ ٹوپی یوں کرائیں گے کہ بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کو دینے کے لیے, دل میں نیت یہ ہوگی آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے, اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بھی دوں. اب اگر ایسی مجبوری میں یہ توریہ یہ جائز نہ ہو تو بہت مشکل میں پھنس جائے گا انسان. صاف بات کرے گا, کیا مطلب؟ کسٹمر کوئی صاحب آئے, یار 5,000 کا چینج ہے مگر آپ کو نہیں دے سکتا, تو وہ اتنا نیک شریف نہیں ہے جو بڑے آرام سے چلا جائے. آپ کہیں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دن بھر کسٹمر, وہ کہا اب نکال یار بعد میں دیکھیں گے یار, دے بھائی. وہ کھڑا ہو جائے گا سر پہ, پھر دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا. تو جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی چینج نہیں. تو یہ ٹوپیاں آپ دعوت میں بھی کرا سکتے ہیں. آپ بولیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک خطرناک بیماری ہو گئی ہے, اگرچہ نہیں ہوئی ابھی, لیکن وہ بیماری ظاہر ہے ہونے والی ہے نا, جو سب کو ہو رہی ہے. شوگر سب کو ہے, بلڈ پریشر ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے, ہر دوسرے آدمی کو دل کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہے, موٹاپا ہر دوسرے آدمی کو ہو رہا ہے. تو ہر 40 سال کے بعد سبھی بیمار بنے ہوئے ہیں. تو مجھے ایک بہت خطرناک علامتیں ظاہر ہونا, ایسا سچویشن بنا کے پیش کریں. اور مجھے کہا ہے حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی دعوتوں کا کھانا, بولو بھائی نہیں کھانا. بولا ہے کہ بس خودکشی کا گناہ ہوگا, تھوڑا سا لگاؤ مسالہ. تو وہ پتا آگے کیا کہے گا؟ ابے یہ پرہیز وریز کچھ نہیں یار, تم جب تک ان ڈاکٹروں حکیموں کے چکر میں پڑے رہو گے نا, تمہارا یہی مسئلے ہیں. وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوا, وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے. تو آپ اس کو بولو وہ دیکھو کھایا تھا مر گیا. بچنے والے کم ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن مجھے ساتھ ہو رہا ہے, میں جب کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ کریں, وہ تو آپ کو فطرت خود سمجھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. جائیں ضرور ایسے قریبی رشتہ داروں کی دعوت میں, کیونکہ پھر قطع رحمی یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کھانا گھر میں اپنا جو تمیز والا کھانا ہے, جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھائیں, اور آپ دعوت میں پھر چلے جائیں. اور ایک طریقہ جو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اصرار کریں نا تو چھوٹا سا نوالا بنائیں. میں ایسے کرتا ہوں دعوت میں, اتنا سا نوالا بنایا, یوں کر کے ہلکا سا ڈبو کے آدھا گھنٹہ اسی کو چباتے رہے, وہ سمجھتا ہے کہ کھا رہے ہیں. اور 2 آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں, یار تم بھی میرے ساتھ ہی آ جاؤ, تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے کتنا کھایا. اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں کھا کے آیا ہوں, ان کو بتائیں کہ بہت سا بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ٹوپیاں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزر جائے گی. اور ورنہ بڑا مسئلہ ہے بھائی, آپ پبلک کو خوش کرنے میں لگے رہے, کسی نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی کام. بات کوئی مل رہا ہے عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد 2-2 منٹ 3-3 منٹ کھڑے دماغ پھٹنے لگا. تو اس میں پھر یہی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ملاقات نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں ملنا, بس نہیں ہو سکتے. جو آپ کو ٹائم دیا جائے آپ اسی میں آئیں گے تو ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ آپ جاپان سے آئیں, آپ آسٹریلیا سے آئیں, بھائی ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم دنیا کے پھر کسی بھی کام کے نہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلا شخص ہوں جو مولانا صاحب سے مل رہا ہوں, مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں ملا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں ملے گا. اتنے پرتپاک طریقے سے دھرنا مار کے بڑھ جائیں. تو یہ ہوتا ہے, تو اس سے پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی محبت بہت اچھی چیز ہے, علماء سے خاص طور پر ہونی چاہیے, لیکن کسی کے آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس کی چاہت کا بھی خیال کرنا چاہیے. علماء سے محبت ضرور کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ باتیں سن کے علماء سے دور ہو جائیں کہ یار یہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء سے محبت ایمان کی علامت ہے. اور یہ بات یاد رکھو, جب تک علماء موجود ہیں یہ دین محفوظ رہے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, اگر یہ مدارس بند ہو جائیں, علماء ختم ہو جائیں, تو یہ امت 50-60 سال سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. 40-50 سال میں سب کوئی قادیانی ہو جائے گا, کوئی عیسائی ہو جائے گا. ان ملکوں میں جا کے دیکھو جہاں علماء ختم ہو گئے تھے, ان کی نسلیں, یہ جو دبئی میں زیادہ تر فلپائنی نہیں آتے, کون سی قوم ہے, فلپینی لوگ ہیں, یہ اصل میں مسلمان تھے, ان کے باپ دادا. علماء ختم ہوئے, مدارس ختم ہوئے, تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا تھے, مسلمان. سب غیر مسلم بن گئے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تو یہ سب بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اصلاً کیا تھیں, مسلم تھیں, ان کی نسلیں بالکل تباہ ہو گئیں.